میں نے فریج میں سے سلاد کی پلیٹ نکالی ہے تو یقین کریں اس کے اوپر 2 بال، ایک چھوٹا سا تھا ایک بڑا سا تھا، لیکن وہ بال دیکھ کے وہ سلاد واپس فریج میں رکھنے کو میرا دل نہیں کیا۔ میں نے وہ سلاد پورا کا پورا جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ کھانے والی چیز میں کوئی بال آ جائے تو بس وہ کھانا پھر حرام ہو جاتا ہے، اس کو کھانا ممکن ہی نہیں رہتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو کوئی بال آ جائے اور اس کو نکال کے کھانا کھا لیتے ہیں، ورنہ میرے جیسا کوئی بندہ ہے تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ مجھے یہاں پر یو اے ای میں تقریباً 6-7 رومز میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے جو ہے نا پبلک پلیسز پر بھی ہم واش روم وغیرہ یوز کر لیتے ہیں، تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی واش روم میں اس طرح بال گرے ہوں۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ جہاں پر اب میں رہ رہا ہوں بہت اچھا روم ہے، صاف ستھرا روم ہے، لیکن اس کے واش روم میں جب بھی جاتے ہیں نا تو وہاں پر بال ہی بال ہوتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں اتنے بال کیوں ہوتے ہیں۔ یہ جو بال شاید شیمپو کرنے سے ٹوٹتے ہیں یا صابن وغیرہ لگانے سے شاید ٹوٹتے ہیں، تو وہ بال جو ہیں وہ ادھر واش روم کے فلور پر اس طرح بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بال دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو بال سیفٹی وغیرہ سے وہ اتارے جاتے ہیں، یہ خط وغیرہ کے جو بال اترتے ہیں، وہ بھی جب سیفٹی کو جاڑا جائے تو ایسے پورا گچھا کا گچھا جو ہوتا ہے وہ بالوں کا وہ واش روم میں گرا ہوتا ہے۔ میں بہت چھوٹا سا تھا اس وقت، مجھے یاد ہے کہ بالکل شاید پہلی دوسری دفعہ میں انڈر شیو کر رہا تھا، تو انڈر شیو کے دوران مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ میں نے جو بال اتارے ہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ میں نے وہ بس اتارے، بال اتار کے ادھر واش روم میں ہی وائٹ کلر کا فلور تھا تو ادھر ہی وہ پڑے رہ گئے۔ تو میرے خالو جی ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہوں نے جب وہ بعد میں واش روم میں گئے تو انہوں نے وہ بال دیکھے، تو دیکھ کے نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ بال اگر تمہاری بہن دیکھ لے، تمہاری ماں دیکھ لے یا تمہاری بیٹی دیکھ لے تو کیا سوچے گی وہ تمہارے بارے میں، یا وہ کیا سوچے گی کہ یہ کس کے بال ہیں۔ تو یہ عجیب سی بات تھی میرے لیے، بڑی شرمناک بات۔ اس کے بعد سے پھر میں نے یہ بات سوچ لی کہ جب بھی انڈر شیو کروں گا ان بالوں کو ضرور میں ڈسپوز کروں۔ تو الحمدللہ آج تک ہم یہی کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جس روم میں آج کل میں رہ رہا ہوں، اوور آل بندے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ہی بڑے صاف ستھرے ہیں، لیکن واش روم کے فرش پر ان کے بال گرتے ہیں تو وہ اس کو ڈسپوز نہیں کرتے۔ تھوڑا سا پانی بہانے کی بات ہوتی ہے، یہاں پر تو یو اے ای میں بڑا اچھا سسٹم ہے، تھوڑا سا پانی بہائیں تو ہر چیز جو ہے وہ بہہ کر تو وہ نکل جاتی ہے۔ تو لیکن یہاں پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس روم میں ایسا کیوں ہے۔ میں ایک روم میں رہتا تھا تو وہاں پر تامل ناڈو کے جو ہے نا کچھ آدمی تھے، ملواری جن کو کہتے ہیں، تو اس کے باوجود ان کے واش رومز اتنے صاف ستھرے تھے۔ حالانکہ ہم لوگ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ یار شاید یہ لوگ جو ہیں صفائی ستھرائی کے اتنے پابند نہیں ہوں گے، لیکن وہاں پر مسلم اور ہندو ہونے کے باوجود، مکس رہنے کے باوجود ان کے واش روم صاف ستھرے تھے، اور کبھی وہاں پر پانی جو ہے نا فرش پہ پانی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ مطلب ایک بندہ اگر غسل کر کے نکلا ہے تو اس نے اپنا وہ پوری طرح سے وائپر لگا کے تو وہ واش روم صاف کرنا ہے۔ لیکن بات کہیں اور نکل جائے گی، میرا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بری عادت ہے کہ اگر آپ کے سر کے بال گر رہے ہیں یا آپ کی داڑھی کے بال گر رہے ہیں یا آپ کے غسل کرتے ہوئے بال ٹوٹ رہے ہیں تو آپ ان کا کیئر کریں، ان کو ذرا ڈسپوز کر دیا کریں۔ تو بجائے کہ آپ ان کو ڈسپوز کرنے کے ادھر ہی چھوڑ چھاڑ کے تو آپ باہر آ جاتے ہیں، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے ذرا باز رہنا چاہیے، دیکھنے والے کو بھی یہ اچھا امپریشن نہیں جا رہا ہوتا۔ اور یہاں پر ضمناً ایک بات ضرور کہوں گا کہ ویسے تو یہاں پر یو اے ای میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ جو ٹوائلٹ باؤل ہوتا ہے اس کو فلش کیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ نہیں کرتے یا بھول جاتے ہیں تو وہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ٹوائلٹ باؤل کو فلش ضرور کریے، کیونکہ جو بعد میں آپ کے بندہ جانا ہوتا ہے نا وہ پھر اس کی بدبو سے ہی مر جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو بری نہیں لگی ہوں گی، بلکہ آپ اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے۔ تھینک یو۔